قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر الميامين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، باب العرايا وغير ذلك. عرايا عریہ کی جمع ہے اور عریہ فعیلہ کے وزن پر اسی مفعول کے معنی معرات کے معنی. پہلے اس کی شکل سمجھ لیجئے کہ درخت پر، کھجور کے درخت پر یا انگور کی بیلوں پر جو رطب کھجور یا رس بھرے انگور جس کو گریپس کہتے ہیں وہ لگے ہوں تو 5 وسق یا اس سے کم کا اندازہ کر کے یہ جب تمر بنے گا تو 5 وسق، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، تو 60 کو 5 سے ضرب دیں گے، 60 انٹو 5 300 سا ہوا، اور ایک سا 3 کلو کا ہے تو گویا کہ 9 کنٹل، 300 انٹو 3 900 کلو یعنی 9 کنٹل. تو 9 کنٹل یا اس سے کم، مسئلے میں اختلاف آئے گا. رطب کا اندازہ کرنا کہ جب یہ تمر بنے گا تو 9 کنٹل یا اس سے کم ہوگا. ابھی تو یہ زیادہ ہے، مثلا 12 کنٹل ہے، لیکن جب یہ تمر بنے گا تو 9 کنٹل ہوگا. تو وہ جو رطب ہے درخت پر لگا ہوا، اس کا اندازہ کر کے کہ جب یہ تمر بنے گا تو 9 کنٹل ہوگا یا اس سے تھوڑا کم 8.5 کنٹل ہو. اس رطب پھل کو نیچے جو زمین پر تمر ہے، سوکھا ہوا کھجور، سوکھی کھجور جو ہے، اس کے عوض بیچنا. میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ یہی مزابنہ ہے، بالکل مزابنہ ہے. درخت پر لگے ہوئے پھل کا جو رطب ہے یا انگور ہے، رس بھرا انگور، اس کا اندازہ کر کے کہ جب یہ تمر بنے گا تو کتنا ہوگا، اور جب یہ زبیب اور منقع بنے گا تو کتنا ہوگا. اس اندازے کے مطابق جو زمین پر ہمارے پاس تمر ہے یا منقع ہے دے دیا، اور درخت پر لگے ہوئے پھل کو خرید لیا. گویا بیع الثمر بالثمر. ثمر وہ ہے جو درخت پہ لگا ہوا ہے رطب، اور تمر وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. بیع العنب، انگور کو، گریپس کو بیچنا اس منقع سے جو ہمارے پاس ہے. اندازہ کر کے کہ یہ رطب تمر بنے گا تو کتنا ہوگا، عنب جب زبیب بنے گا، منقع بنے گا تو کتنا ہوگا، اتنا ہم نے یہاں سے دے دیا اور وہ پھل لے لیا. یہ مزابنہ ہے جو حرام ہے اور ربوی بیع کی شکل ہے. اس سے یہ جو عرایا ہے، جس کی آپ نے عریہ جس کا واحد ہے، اس کی آپ نے تفسیر سنی، یہ رخصت ہے. رخصت کہتے ہیں کہ کوئی بھی امر ملزم جو لازمی امر ہو، چاہے اس کا کرنا ضروری ہو ہمارے لیے یا چھوڑنا ضروری ہو، تو اس کے اندر جو تسہیل اور تیسیر ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں رخصت. تو یہ مزابنہ ہے، حرام ہے. اس میں رخصت دی گئی ہے ایسے شخص کو جس کے پاس قیمت نہیں ہے اس رطب کھجور کو خریدنے کی، کیونکہ درہم دینار سے تو خرید ہی سکتے ہیں، ربوی معاملہ ہو نہیں سکتا ہے. ربا تو تب ہوتا ہے جب تمر سے بک رہا ہے اندازے سے، عنب منقع سے بک رہا ہے اندازے سے، لیکن جب روپے پیسے سے خریدیں گے، دینار و درہم سے خریدیں گے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو ایک ایسا شخص جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، جس کے پاس کیش نہیں ہے، خریدنے کی نقد صلاحیت نہیں ہے، البتہ اس کے پاس تمر ہے اور اس کے بال بچے کھانا چاہتے ہیں، رطب انگور کھانا چاہتے ہیں، گریپس کھانا چاہتے ہیں،
منقع ہے اس کے پاس، تو ایسا شخص باغ والے کے پاس جائے اور کہے کہ یہ جو 2 درخت ہیں کھجور کے یا 4 درخت ہیں کھجور کے، آپ اس کا اندازہ کر لیجئے یا کروا لیجئے، اور جب یہ تمر بنے گا تو 5 وسق یا اس سے تھوڑا کم ہونا چاہیے، اس اندازے کا ہم آپ کو کھجور دے دیتے ہیں، اس اندازے سے آپ کو کھجور دے دیتے ہیں، اور یہ ہم کو رطب دے دیجئے۔ اس عنب کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ 5 وسق منقع کتنا انگور بنے گا، اتنا ہم زبیب آپ کو دے دیتے ہیں، اور یہ انگور گریپس ہم کو دے دیجیے تاکہ ہمارے بال بچے سے اس کو رس بھرا انگور کھانا چاہتے ہیں۔ منقع تو کھاتے ہی رہتے ہیں اور ہے وہ ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس قیمت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پاس خود کا باغ بھی نہیں ہے، کیونکہ باغ ہوتا تو اس کے خود کھجور کے باغ میں رطب ہوتا، انگور کی بیلیں ہوتی اس کے پاس تو خود اس کے اندر عنب گریپس لگا ہوتا، وہ کیوں خریدتا دوسرے سے؟ تو باغ تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، لیکن کیش بھی نہیں ہے، نقد بھی نہیں خرید سکتا، لیکن ایسے آدمی کے پاس تمر ہے، ایسے آدمی کے پاس زبیب ہے، منقع ہے، کھجور ہے، تمر ہے، لیکن رطب نہیں ہے، گیلا والا کھجور جس کو منہ میں رکھتے ہیں تو حلوے کی طرح پگھل جاتا ہے، وہ ہمارے بال بچے کھانا چاہتے ہیں، یا عنب کھانا چاہتے ہیں، منقع تو ہے، تو کہا گیا کہ صاحب چلو وہ بے مزابنہ جو ہے، جو اصل میں ربوی بے ہے، اس سے ایسے شخص کے لیے جو اپنے بال بچے کو کھلانا چاہتا ہو، خود کھانا چاہتا ہو، اس کے بال بچے کھانا چاہتے ہوں رطب، اور اس کے پاس ان کیش خریدنے کے لیے نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بے مزابنہ سے رخصت دے دیا گیا۔ کسی کا نام ہے اڑایا، اس کو اڑایا اڑیہ مورات خالی ہے، یا کیا مطلب؟ کیش سے خالی، ایسی بے جس کے اندر پھل کی بے، ثمر کی بے، یا ثمر کی بے جو درخت پہ لگا ہوا اس کو ثمر کہتے ہیں تا سے، اور یہ تمر تا سے، تو ثمر کو تمر سے خرید رہا ہے، لیکن اس کی مقدار شریعت نے بتائی کہ 5 وسق جو کہ نصاب ہے غلے کی یا کھجور کی جو نصاب ہے زکوٰۃ کی، وہ 5 وسق ہے، یعنی 300 صاع، اور اگر ایک ساتھ 3 کلو کا ہے، جیسا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی کیبنٹ کے علماء کا فتویٰ ہے، کچھ لوگ 2.5 کلو کہتے ہیں، کچھ لوگ اور بھی کم کہتے ہیں، کچھ لوگ 2.25 کلو کہتے ہیں، لیکن چلیے بڑا قول لیتے ہیں 3 کلو ایک سا ہے، تو اس طریقے سے 9 کنٹل، تو 9 کنٹل یا اس سے کم کا اندازہ کر کے آپ تمر دے دیں، اور وہ رطب جو درخت پر لگا ہوا ہے وہ خرید لیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس نقد نہ ہو خریدنے کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ خود اور اس کے بال بچے رطب کھائیں، منقع تو ہے لیکن عنب نہیں ہے، گریپس نہیں ہے، وہ گریپس لینا چاہتا ہے، تو یہی ہے اڑیہ۔ یہ جو ہم نے توجیہ آپ کے سامنے بتائی کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس نقد نہیں ہے اور وہ رطب اور عنب کھانا چاہتا ہے، وہ تمر دے کر کے اور منقع دے کر کے، کشمش دے کر کے خرید سکتا ہے۔ کتنے مقدار کے اندر؟ 5 وسق یا اس سے کم کے اندر۔ اس نقطے پر ہم آئیں گے۔ تو یہ جو تعریف ہے یہ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک ہے، لیکن حنفیہ اور مالکیہ کی تھوڑی سی توجیہ الگ الگ ہے۔ یہ بات انشاءاللہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اڑیہ بروزن عطیہ، ہوتا یہ تھا کہ پچھلے زمانے میں دور صحابہ میں کوئی صاحب باغ کسی غریب کو، محتاج مسکین کو 1-2 درخت یا چند درخت دے دیتا تھا کہ بھائی درخت میں جو پھل آئے گا وہ تمہارا ہے، ثواب اور صدقے کے لیے کرتا تھا۔ جب اس کے اندر پھل آ گیا اور وہ پک گیا، جب پکنا اس میں شروع ہو گیا، یعنی رطب بن گیا، کھانے کے لائق ہو گیا، تو باغ والے نے، ذرا غور سے سنیے گا، تو باغ حنفیہ کی نظر، تو باغ والے نے اس مسکین سے کہا کہ لے آؤ 2 آدمی کو اندازہ کرنے والے کو، تم باغ میں آ رہے ہو بار بار، تو تمہارے آنے کی وجہ سے کوئی دقت ہے، ہم کو پریشانی ہے، ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گئے ہیں باغ میں، تو تم 2 آدمی کو لے آؤ جو صحیح اندازہ کر لے تاکہ تمہارا گھاٹا نہ ہو کہ یہ جو رطب ہے تمہارے ہبہ کیے ہوئے درختوں پر، جو ہم نے ہبہ کیا ہے تم کو، اس میں تمر کتنا آئے گا۔ کسی بھی 2 آدمی کو لے آؤ جس پر تمہارا یقین ہو، اطمینان ہو۔ وہ لے آیا، اس نے اندازہ لگا دیا کہ بھائی اس کے اندر اتنا پھل آئے گا، کوئی بھی 5 وسق آوے، 4 وسق آوے، جو بھی اندازہ کیا، تو ایسا ہے بھیا کہ تم وہ تمر لے لو اور درخت ہم کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بے نہیں ہے، ہبہ کیا تھا، اور ہبہ کو ہم بدل رہے ہیں تمر سے، اس کو بے نہیں کہیں گے۔
کہتے کہ یہ ہبا کو پلٹانا ہے، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک جب تک ہبا مال موہوب لہو کو، جس کو آپ ہبا کر رہے ہیں، اس کے حوالے نہ کریں تو ہبا یہ لوٹا سکتے ہیں۔ تو کہا کہ ابھی تو زبانی بولے ہیں، پھل تو اس کے حوالے ہوا نہیں ہے، تو ہم اس سے رطب لے رہے ہیں اور ثمر دے رہے ہیں اس کو، بے کے طور پر نہیں بلکہ ہبا کے طور پر، اور یہ اندازہ اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ اس کا دل چھوٹا نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ بے ایمانی ہوئی، یا انہوں نے کچھ زیادہ، ہمارے درخت میں پھل آنا زیادہ تھا اور انہوں نے کچھ یوں ہی لمسم تمر دے دیا، تو بھائی جاؤ دو آدمی کو اندازہ کروا لو، اور جتنا وہ کہے گا اتنا ہم تمر دے دیں گے اور تم باغ میں آنا جانا چاہیے۔ تو حنفیہ کے نزدیک یہ شکل صرف خاص ہوگی مسکین کے لیے جس کو باغ والے نے 2-4 درخت ہدیہ کیا ہے، ہبا کیا ہے، اب وہ باغ والا اس ہبا کو جو رطب کی شکل میں پھل آیا ہے واپس لے رہا ہے اور تمر کی شکل میں اس کو ہدیہ یا ہبا دے رہا ہے، اور 2 آدمی سے اندازہ اس لیے کروا رہا ہے تاکہ مسکین کی دل جوئی ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اس کو اتنا ہی ملا ہے جتنا کہ رطب اس کا تمر بنتا۔ تو گویا کہ حنفیہ کے نزدیک یہ جو عرایا ہے یہ شکل صرف شجر موہوب لہو، اس درخت کے اندر ہے جو اس کو ہبا کیا گیا ہے، اور وہ بھی کون لے گا؟ باغ والا ہی لے گا۔ گویا باغ والا اپنے صدقے کو، اپنے ہبا کو چینج کر رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے ہے، لیکن ہم نے جو مسکین کو دیا تھا اس کو اندازہ کر کے کہا کہ بھئی اندازہ کروا لو اور تم اپنے اس رطب کو ہم سے بیچ دو، مسکین سے کہہ رہا ہے۔ تو گویا کہ باغ والا خرید رہا ہے، لیکن اس کو یہ بے کہتے ہیں، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ ہبا کو پلٹانے کی شکل ہے، پہلے درخت اور پھل کی شکل میں ہبا کیا تھا، اب اس رطب کو بدل رہا ہے تمر سے، اس عنب کو بدل رہا ہے منقے سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صدقے کو پلٹانا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے صدقہ اس کے حوالے نہیں کیا، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ باغ والا خرید رہا ہے مسکین سے، لیکن حدیث میں جو علت ہے یأکلها اہلها رطبا، اللہ اکبر، سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمر کی بے کو تمر سے، یعنی درخت پر لگے ہوئے رطب کو تمر سے بیچنا ناجائز قرار دیا، ورخص فی العریہ، لیکن رخصت دیا عریہ کے اندر، ان تباع بخرصها، کہ اس کا اندازہ کر کے بیچا جائے۔ کیوں؟ علت کیا؟ یأکلها اہلها رطبا، تاکہ خریدنے والا اس کو رطب کھائے، کیونکہ خریدنے والے کے پاس رطب نہیں ہے۔ تو یہ یأکلها اہلها رطبا جو ہے یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس باغ نہ ہو، پیسہ نہیں ہو خریدنے کے لیے۔ تو یہ جو علت بتا رہی ہے، باغ والا خرید کے کیا کرے گا؟ باغ والے کے پاس تو سینکڑوں درخت ہیں جس میں رطب لگا ہوا ہے، اور حدیث میں اس کو بے کہا گیا ہے، آپ اس کو ہبا کہہ رہے ہیں۔ تو حنفیہ اس کو ہبا کہہ رہے ہیں اور مالکیہ تو بے کہہ رہے ہیں، لیکن بے خاص کر رہے ہیں باغ والا خریدے گا مسکین سے جس کو اس نے 2 درخت ہدیہ کیا تھا، کہ بھائی بیچو اپنا درخت، آنا جانا بند کرو، کیونکہ تمہارے آنے جانے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ درخت کے پھل کا موہوب ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جس کو رطب کھانا ہے اور پیسے سے خرید نہیں سکتا، البتہ اس کے پاس تمر ہے، منقع ہے، وہ جائے باغ والے کے پاس اور کہے کہ بھائی، یا اگر اسی مسکین کے پاس ہے، چلیے مسکین کو اس نے ہدیہ کیا، بھائی مسکین ایسا ہے کہ تم زیادہ دن تک انتظار بھی نہیں کر سکتے ہو، تم کو ضرورت ہے تو لے لو اندازہ سے، 5 وسق کے اندازے سے ہم سے تمر لے لو اور باغ کا پھل دے دو، ہم اس کو آج کا آج توڑ لیتے ہیں، سمجھا نا؟ تو چاہے وہ مسکین سے ہم لیں یا باغ والے سے لیں، کوئی بھی شخص یہ گویا کہ کھانے کے لیے، رطب کھانے کے لیے لے سکتا ہے۔ تو جو علت بتائی گئی ہے، اگر اس علت کو صرف باغ والے کے ساتھ اگر آپ کر دیں گے، خاص کر دیں گے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو علت بتائی گئی ہے کہ خریدار رطب کھانا چاہتا ہے، اور اگر خریدار یا ہبہ بدلنے والا مالک باغ ہے تو اس کے پاس تو ماشاءاللہ سینکڑوں درخت ہے جس پر رطب اور عنب لگا ہوا ہے، تو اس لیے اچھا، پھر اگر وہ شخص، وہ مسکین موہوب لہو جس کو ہبہ کیا ہے اپنے درخت نے، اگر وہ مال ہبہ کو بیچ سکتا ہے رطب کی شکل میں، اندازہ کر کے کہ یہ تمر کتنا بنے گا، واہب سے بیچ سکتا ہے جس نے ہبہ کیا، تو وہ غیر واہب سے بھی بیچ سکتا، کسی سے بھی بیچ سکتا۔ بہرحال تو حنفیہ کا کہنا کہ باغ والے نے کسی مسکین کو ہبہ کیا تھا، باغ والے کو اب اس مسکین کے بار بار آنے سے کہ وہ اپنے پیٹ کی دیکھ ریکھ کے لیے آ رہا ہے، باغ والے کو تکلیف ہے، کہا بھئی ایسا ہے کہ تم اس کا اندازہ کر لو، جتنا لوگ کہیں کہ یہ تمر ہوگا
उतना तमर हम तुम दे देते हैं, बाग में आना जाना बंद करो। अब वो फल की शक्ल में तुमको हदिया नहीं हमने किया, हेबा नहीं किया, बल्कि हेबा को हम दूसरी शक्ल दे रहे हैं कि तमर में बदल रहे हैं। और इमाम मालिक कहते हैं कि मिस्कीन से वो बाग वाला खरीद लेगा। और जैसा कि शवाफी और हनाबला कहते हैं कि नहीं, कोई भी शख्स जिसके पास रतुब खाने की ख्वाहिश है, हाजत है, और खरीद नहीं सकता है कैश में, वो आदमी अलबत्ता उसके पास टूटा हुआ तमर है, खरीदा हुआ उसके पास है तमर, तो वो खरीद सकता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यही राज्य कौल है। फरमाया गया 5 वसक या उससे कम में, हदीस आएगी आगे। पहले तो ये समझ लिया आपने, अराया समझ लिया, अरिया समझ लिया कि ये बय मुजाबना से मुरख्खस रुख्सत दी हुई शक्ल है। ये उस शख्स के लिए जिसके पास नख्त खरीदने की सलाहियत, रुतब ना हो, इनब ना हो, तो वो बागवाने से खरीद ले। बेखर से तमरन, रुतुब का अंदाजा नहीं करना है, बल्कि ये रुतुब जब तमर बनेगा तो कितना होगा, उतना तमर हमसे ले लो, ये रुतुब दे दो। ये इन्हें ग्रेप्स जब ये मुनक्का और किशमिश बनेगा तो कितना होगा, उतना मुनक्का ले लो, ये दे दो। तो ये समझ रहा है। मुस्लिम में रवायत है बेखर से तमरन, वो जो रुतुब है उसका अंदाजा करो कि ये तमर कितना होगा, उतना तमर दे दो और वो रुतुब ले लो। या कुलूनहा रुतबन, ताकि खरीदने वाला रुतुब खा सके। तो जाहिर है कि ये इल्लत बाग वाले के साथ तो फिट नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो खुद ही बहुत है। क्योंकि जो रुख्सत की इल्लत है वो ये है कि मुश्तरी रुतुब खाना चाहता है और उसके पास तमर की शक्ल में ही अदायगी मुमकिन है, लफ्ज की शक्ल में मुमकिन नहीं। तो ये जो इल्लत है वो किसी भी मुश्तरी के साथ हो सकती है। चलिए, अब जैसे कि कहा गया कि 5 वसक या उससे कम में, ये हदीस है अबी ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बय मुजाबना से बय अरिया को रुख्सत दिया। अंदाजा करो कि ये रुतुब तमर कितना बनेगा, उसके बाद वो तमर दे दो, वो रुतुब ले लो। ठीक है। अब कितनी मिकदार में होना चाहिए, तो 5 वसक बहुत होता है। 9 कुंटल रुतुब अगर आप तमर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि रुतुब अगर 12 कुंटल 9 कुंटल बनता है, यानी सूखने के बाद इतना वक्त घट जा रहा है अगर, तो माशाल्लाह आपके पास 12 कुंटल रुतुब आ रहा है। 12 किलो नहीं आ रहा है, 12 कुंटल आ रहा है। कितना खाइएगा रुतुब? और 12 कुंटल आपको इनब मिल रहा है, जो सूखने के बाद आता है 9 कुंटल मुनक्का बनता है। कितना खाइएगा? बहुत ज्यादा है। ये वो मिकदार है जिस पर शरीयत ज़कात फर्ज करती है, इससे ज्यादा लेके क्या कीजिएगा। तो इसलिए ये कहा गया, अबू हुरैरा की रिवायत है आगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत फरमाया है कि बैल अराया, कि बय अराया जायज है फी खमसत औसुकिन, 5 वसक के अंदर, और दूना खमसत औसुकिन, या 5 वसक से थोड़ा कम के अंदर। तो 5 वसक से कम के अंदर तो बिल इत्तेफाक जायज है, 5 वसक से ज्यादा में बिल इत्तेफाक नाजायज है। अब ये इख्तिलाफ सिर्फ ये कि 5 वसक, एक्यूरेट 5 वसक तक किया जा सकता है कि नहीं। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि ये बय अरिया, बय मुजावरा की जो हराम रिबवी शक्ल है बय की, तमर तमर से बिक रहा है, इससे ये मुस्तस्ना है। तो ये चूंकि नस और क़ियास के मनाफी है और सिर्फ मुश्तरी की हाजत और जरूरत का ख्याल करके शरीयत रुख्सत कर रही है कि 5 वसक या उससे कम में जायज कर दो, ताकि वो बेचारे शख्स की हाजत और उसके बाल बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो सके रुतब खाने की। तो एहतियात का तकाजा ये है कि जब ये ममनू वैसे निकली हुई शक्ल है, तो एहतियात का तकाजा ये कि कम ही मामला करो, कम ही पर मामला करो, क्योंकि 5 वसक से कम होना तो यकीनी है। रावी को शक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वसक कहा या 5 वसक से थोड़ा कम कहा, तो कम तो यकीनी है, 5 वसक में रावी को शक है। तो क्यों ना हम यकीन की शक्ल लें और शक वाली शक्ल को छोड़ दें, ताकि हम ममनू के शिकार ना हो सके। तो इसलिए बेहतर यह है कि थोड़ा कम, अगर 4.25 वसक कहा जाए, 8 कुंटल हो, 8.5 कुंटल का अगर अंदाजा किया जाए कि ये तमर बनेगा, तो चलिए भाई उतने अंदाजे के ऊपर हम 8 8.5 कुंटल आपको तमर दे देते हैं, और वो जो रुतुब उसका बनता है 12 कुंटल 14 कुंटल जो भी बनता हो, वो आप रुतुब ले लीजिए। मैं समझता हूं कि अरिया की शक्ल आपने समझ ली है। ये 2 हदीसें अरिया के बाब में मुअल्लिफ लेकर आए। तीसरी हदीस इसके अंदर यह है, वगैरह जो कहा है अरिया वगैरह, तो वगैरह के अंदर यह है
یہ تیسری حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی نے درخت ہی بیچ دیا کھجور کا، پھل نہیں بیچا اس کے اوپر، کسی نے کسی سے درخت ہی خرید لیا کہ بھئی یہ درخت بیچو ہم سے. آپ اس میں شرط لگا دیں کہ بھئی درخت آپ کو زمین سے کاٹنا ہے یا جڑ کھود کر کے نیچے سے اکھاڑنا ہے تاکہ اختلاف نہ ہو. یا عرف عام میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی درخت خریدتا ہے تو کیا ہے شکل خریداروں کی اور بیچنے والوں کی، کہ کیا وہ زمین سے اس کی جڑوں کو اکھاڑتا ہے یا زمین کے برابر سے اس کو آڑے سے کٹواتا ہے، کیا شکل ہے اس کی. بہرحال تو جب اس نے خریدا کھجور کے درخت کو تو اس پر پھل آ چکے تھے، اور کچھ پھل میں بائے نے، یعنی جو باغ والا ہے درخت والا، اس نے تعبیر نخل کر رکھا تھا، تا اور الف کے اوپر حمزہ. اب بڑا یو اب بڑا عین نہیں، اب بڑا یو حمزہ بارا، تعبیر مذکر خوشے کے اندر مؤنث خوشہ ڈال دینا. کھجور کے خوشے میں میل فیمیل جو خوشہ ہوتا ہے اس کو پہچانتے ہیں وہ لوگ، تو مؤنث خوشے کو چیر کر کے مذکر خوشے کو ڈال دیا، اس کو باندھ دیا. تو اب پھل زیادہ ہوتا ہے، پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور پھل بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے. وہ یہ فرٹیلائزیشن ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نہیں بھی کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک رائے دیا آپ نے، یہ دنیاوی معاملے میں رائے تھی، شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا. لوگوں نے چھوڑ دیا، نتیجہ کہ پھل کم آیا، جو بھی آیا وہ بالکل ردی مال آیا. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے شکایت کی، کہا کہ میں انسان ہوں تمہاری طریقے سے، تو میں تم کو اگر نبی ہوں تو دین کے معاملے میں نبی ہوں، تو اگر دین کی کوئی بات کہتا ہوں تب تو اس پر عمل کرو، لیکن اگر دنیا کی بات کہتا ہوں تو انتم عالم و بے امور دنیا کو، تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو، کھیتی باڑی کے معاملے کو ہم سے زیادہ جانتے، تو تم کرو، اس میں کوئی حرج کی بات تو ہے. یہ تو تدبیر ہے کہ پھل ہمارا کیسے اچھا آئے گا. تو چلیے بھائی، درخت ہم نے بیچا، اور درخت کے اوپر کچھ خوشوں کو ہم نے تعبیر کر رکھا تھا، نر مادہ خوشے کو ایک ساتھ کر کے باندھ رکھا تھا. اب کچھ پھل تھے جس کو ابھی تعبیر نخل میں نے نہیں کیا تھا، اب کچھ پھل ابھی نئے پیدا ہو رہے ہیں. اسی بیچ میں کوئی آیا، کہا کہ یہ درخت بیچیے، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بیچتے. تو اب جو بیچیں گے ہم، تو وہ درخت پر جو پھل ہے جس کی ہم نے تعبیر کر رکھی ہے، وہ پھل کس کا ہوگا؟ بائے کا ہوگا. جب وہ پھل ٹوٹے گا تو جتنے حصے کی تعبیر اس نے کر رکھی ہے وہ یہ لے لے گا، اور جو غیر معبر پھل ہے جس کی تعبیر نہیں کی گئی ہے یا جو بعد میں پیدا ہوا ہے وہ مشتری کا. اس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے کھیت میں فصل لگی ہوئی، ہم نے کھیت بیچنا ہے. اب آپ اس کو خریدنے کے لیے آئے تو اس میں جو لگا ہوا ہے غلہ وہ ہمارا ہوگا، یا ابھی پودا ہرا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ خالی کرو، تو وہ پودا ہم کاٹ لیں گے، اپنے جانور کو کھلائیں گے. یا اگر آپ لیتے ہیں تو پھر ہم آپ سے شرط لگائیں گے کہ اس کے بونے میں، جوتنے میں، بونے میں اور اس کی سینچائی میں ہمارا اتنا پیسہ خرچہ ہے وہ آپ دے دیجیے. لیکن ہاں، اگر مشتری یہ شرط لگائے کہ بھائی دیکھو میں تمہارا درخت خرید رہا ہوں، اس میں کچھ خوشوں کو تم نے تعبیر نخل کر رکھا ہے، اس سے تم کو تنازل کرنا ہوگا، وڈرو کرنا ہوگا، پورا درخت اس میں معبر اور غیر معبر سب پھل میرا ہی ہوگا، میں تمہاری یہ زمین خرید رہا ہوں لیکن اس میں جو کھڑی فصل ہے وہ بھی ہماری ہی ہوگی، تمہاری نہیں ہوگی. یہ شرط اگر مشتری نے لگا دی اور بائے نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو چلیے درخت مات پھل کے اس کا ہوا. اب وہ پھل اپنا رطب میں بیچے گا یا تبر کی شکل میں بیچے گا، پھر درخت کاٹے گا، آپ کی زمین کو خالی کر دے گا. تو فرمایا گیا کہ اگر کسی نے کھجور بیچا ہے، درخت بیچا ہے، اور اس میں کچھ پھل کو بائے نے، درخت والے نے تعبیر نخل کر رکھا ہے، تو وہ پھل قانونی طور پر کس کا ہوگا؟ بائے کا ہوگا. الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدار شرط لگا دے کہ ہم درخت میں اور اس پر جو بھی پھل ہے تعبیر کیا ہوا تمہارا، یا بھی غیر معبر جو ہے جس کی تعبیر تم نے نہیں کی ہے، وہ سب ہمارا ہوگا. زمین ہم نے خریدی، اس میں جو کھڑی فصل ہے وہ سب ہماری ہوگی، تو خیر کوئی بات نہیں. چلیے اسی حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع نخلا قد ابرت، جس نے درخت نخل کہتے ہیں کھجور کو، اور اس پر جو پھل آتا ہے اس کو تمر کہتے ہیں، رطب کہتے ہیں. تو رطب ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پکنے لگتا ہے تو رطب کہلاتا ہے. جب وہ سخت ہو جاتا ہے، توڑنے کے لائق ہوتا ہے، جو سال 2 سال رہ سکے، تو اب وہ تمر کہلاتا ہے.
تو جس نے کھجور کا پیڑ بیچا، قد عبرت، جس کے پھل کی تعبیر کر دی گئی تھی، فثمرتها للبائع، تو اس کا پھل بائع کو ہوگا، جب ٹوٹے گا وہ پھل تو وہ لے لے گا۔ الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدار شرط لگا دے کہ یہ پھل بھی ہمارا ہوگا تو اس کا ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں جو الفاظ آئے ہیں اس پہ یہ بات کی وضاحت ہے، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، اسی طریقے سے اگر کسی نے غلام خریدا، مثال کے طور پر ہمارا غلام ہے، آپ خریدنے کے لیے آئے، اور غلام ماشاءاللہ اچھا کرتا پہنے ہوا ہے، اچھی ٹوپی پہنے ہوا ہے، چشمہ لگائے ہوا ہے، گھڑی بھی مالک نے اس کو دے رکھا ہے، موبائل بھی دے رکھا ہے، کچھ اور بھی دے رکھا ہے، تو اب جب ہم اپنے غلام کو بیچنے کے لیے گئے اور آپ خریدنے کے لیے آئے تو ہم نے کہا یار ٹوپی اتار دو، یہ جو گھڑی ہے اس گھڑی کو اتار دو، یہ جو موبائل ہم نے تم کو دے رکھا ہے یہ سب تم اتارو، کیونکہ سامان تو ہمارا ہے، ہم نے غلام بیچا ہے، اپنے غلام کو پہنا رکھا ہے ہم نے، عمدہ لباس اور عمدہ اشیاء میں نے دے رکھی ہے، وہ تو میرا ہے۔ مگر خریدار ہوشیار ہے، اس نے کہا کہ دیکھیے میاں صاحب، ہم نے اس غلام کو بیچا، جس شکل میں ابھی ہے، ماشاءاللہ ٹوپی ہے، آنکھ پہ چشمہ ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، جوتا پہنے ہوا ہے، کرتے پائجامے میں ہے، اسی شکل میں ہم نے آپ کا غلام خریدا، اس میں سے کوئی بھی چیز آپ اس سے اتروا نہیں سکتے۔ تو بائع دیکھ سوچا ہوگا اچھا چلیے ٹھیک، تو اگر شرط لگا دیا ہے خریدار نے تو تمام چیزوں کے ساتھ غلام بکے گا، ورنہ قاعدہ اصل یہ ہے کہ غلام بکے گا اور غلام سے جو چیز بھی وہ نکال سکتا ہے جو دیے ہوا ہے اس کو وہ سب رکھوا لے گا، تو اصلاً یہی شکل ہے۔ تو حدیث میں کہ جس نے غلام کو خریدا ہے فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، تو غلام کے ساتھ جو مال ہے، بازار بھیج رہا تھا کسی سامان کی خریداری کے لیے، 1000 روپیہ بھی دیے ہوا ہے کیش میں، موبائل بھی دیے ہوا ہے کہ چلو تم سے ہم پوچھیں گے بات کریں گے، گھڑی بھی پہنائے ہوا ہے، وہ سب کس کا ہوگا؟ بائع کا ہوگا۔ الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا دے کہ جو کچھ بھی اس کے بدلے پڑا ہے اس کے سمیت ہم نے غلام خریدا، اور اگر بائع راضی ہے تو پھر الحمدللہ۔ چلیے چوتھی حدیث جو آج کے درس کی ہے اس کا تعلق وہی ہے جو آج کل بہت دھاندلی اس میں چلتی ہے کہ سامان خریدا اور جہاں خریدا وہی بیچ دیا، اپنی ملکیت میں سامان آیا بھی نہیں، اور وہیں سے ہم نے دوسرے کو بیچا، دوسرے نے تیسرے کو بیچا، تیسرے نے چوتھے کو بیچا، اور پانچویں آدمی نے جو خریدا وہ مال لے کر کے جائے گا۔ زمین ہم نے خریدی، کوئی پراپرٹی خریدی، پیسہ دے دیا، ایک کاغذ تحریر نامہ لکھ دیا، ابھی ڈیڈ نہیں بنی، ہم کو ابھی بیچنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہم رجسٹری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ پہلا بائر ہمارے ساتھ بیچے نہیں، ہمارے نام کا حوالہ نہ کرے، ڈیڈ نہ بنائے۔ ہم نے دوسرے سے بیچا، دوسرے نے تیسرے سے بیچا، چوتھے سے بیچا، اب جو صاحب زمین تھا، پہلا جو بائر تھا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ چلو پانچویں شخص کو رجسٹری کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیچ میں چار کیا ہے، انہوں نے پیسہ 10 لاکھ لگایا تھا، 10 کو 12 لاکھ میں بیچا، 12 والے نے 13 میں بیچا، 13 والے نے 15 میں بیچا، 15 والے نے 20 میں بیچا، اور اب جا کر کے وہ لکھ رہا تھا۔ اب سوچئے جس نے لکھنا ہے پہلا بائر، اس کو کیا دکھ نہیں ہوگی؟ دکھ نہیں ہوگا کہ بتاؤ تو 10 لاکھ میں ہم سے لیا ہے اور آج ہم جا رہے ہیں رجسٹری کرنے کے لیے، 20 لاکھ کے پیپر پر اسٹیمپ پر ہم دستخط کریں گے کہ ہم نے بیچا ہے، کاش کہ میں نے نہ بیچا ہوتا، یہ میرے ہی پاس ہوتا اور آج میں اس کو بیچتا۔ تو یہ تو بہت سراسر آپ اس کا دل دکھا رہے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ نہیں، خود اس کے سامنے بھی اگر آپ دوسرے کو بیچتے ہیں، حوالہ ابھی آپ نے ڈیڈ بنوایا اور وہیں پر اس کے سامنے آپ بیچتے ہیں تو بھی اس کو تکلیف ہوگی، اور اس کو جانے دو اپنے گھر پر، کل ملتے ہیں بھائی، کل بات کریں گے۔ تو سامان اگر کچھ خرید رہے ہیں آپ تو اس سے منافع لینے کی پوزیشن میں آپ تبھی آتے ہیں جبکہ گھاٹا سہنے کی پوزیشن میں بھی آپ ہو۔ گھاٹا سہنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک سامان بازار سے ہم نے خریدا، اس کو لے کر کے گھر گئے، ممکن ہے کہ ہاتھ سے گر گیا، ٹوٹ گیا، ممکن ہے کہ کچھ اس میں نقص پیدا ہو گیا، تو آپ اس کو اپنے گھر لے آئیے نا، اب وہ آپ کی تحویل میں ہے، راستے میں اگر کسی کے دھکے سے ٹوٹتا ہے تو آپ کا جائے گا، گھر میں آپ نے رکھا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر گھر میں آگ لگ گئی، سامان آپ کا جل گیا تو گھاٹے کی پوزیشن میں آپ آ گئے ہیں تو آپ منافع لیجیے، لیکن جہاں خریدا دکاندار ہی کے دکان میں رکھا، کس کو رہنے دیجیے۔ اب 2 روز کے بعد جو ہے کوئی آدمی گیا اور اس نے اٹھا لیا اور آپ نے منافع لے لیا، تو گویا پیسے پر آپ منافع لے رہے ہیں۔ تو چیز پر منافع لینے کی پوزیشن یہ ہے کہ جب آپ اس کو اپنی تحویل میں لے لیں اور آپ اس کے اوپر پورا اختیار رکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اندر رسول اللہ قال من ابتاع طعاما، جس نے کھانا بیچا، فلا یبیع، یا جس نے کھانا خریدا، چلیے غلہ کھانے کی اشیاء خریدا، فلا یبیع حتی یستوفیہ، تو وہ اس کو نہ بیچے
جب تک کہ پورے طور پر اپنے قبضے میں نہ لے لے، اپنی جگہ پہ نہ لے جائے، اپنے گھر، اپنی دکان، اپنے مکان، اپنے گودام میں اس کو لے نہ جائے. وفی لفظ، دوسرے ایک لفظ میں حتی یقبضہ، اس پر پورے طریقے سے قبضہ کر لے، اپنے ہاتھ میں لے لے، یعنی اس کو، اس شے کو وہاں سے منتقل کرے اور اپنی تحویل میں لے جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اور دوسری چیز کھانے کے علاوہ کوئی دوسری اشیاء؟ تو کہا کہ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ہر چیز کا یہی حکم ہے، میرا گمان ہے کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے. جو بھی آپ خرید رہے ہیں، موٹر سائیکل خرید رہے ہیں، جہاں خریدا وہاں نہیں بیچ سکتے، آپ اس کو لے جائیے اپنے پاس، اپنے گھر سے بیچیے، اپنے دکان سے بیچیے، کسی دوسری منڈی میں جا کے بیچیے، وہاں مت بیچیے، وہاں سے اس کو منتقل کیجیے. یہ ہے مسئلہ. اور حدیث بہت ہی صاف اور واضح ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد میں دار قطری میں ایک روایت میں فرمایا نہا ان تباع السلع حیث تبتاع حتی یہوز حتی التجار الی رحالہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلع کی جمع ہے، تمام سامانوں کو جہاں خریدا ہے وہاں بیچنے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ تجار اس کو اپنے گھر لے جائیں، اپنے رحل، اپنے کجاوے میں لے جائیں، جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں لے جائیں، اپنی جائے قیام پر لے جائیں، اپنی دکان پہ لے جائیں، اپنے گودام پہ لے جائیں، لیکن وہاں سے منتقل کریں. تو یہاں سلعتن کی جمع ہے، ہر سامان کو شامل. اس لیے صرف یہ کہنا کہ یہ حکم صرف طعام کے لیے ہے، یہ بات غلط ہے. صحیح قول یہ کہ کوئی بھی چیز جب تک کہ آپ اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے، یا زمین یا مکان کا ڈیڈ آپ کے نام نہیں بن جاتا، آپ اس کو بیچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. واللہ اعلم. پانچویں حدیث اس باب کی ہے، ناپاک اشیاء جو دین کے لیے، اخلاق کے لیے، عقل کے لیے، جسم انسانی کے لیے نقصان دہ چیز ہو، جس کو شریعت نے حرام کیا ہے، اس کو بیع کرنا اور اس کی قیمت استعمال میں لانا وہ بھی حرام ہے. شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی تجارت کو بھی حرام. اب اس سلسلے میں یہ بہت مشہور حدیث ہے، زبردست حدیث ہے، مشہور والے زبردست ہے اور مشہور حدیث ہے. یہ شہرت کے معنی میں، وہ اسلامی اصطلاحی جو مشہور حدیث ہوتی ہے وہ معنی نہیں مراد ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح. ذرا غور سے سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا عام الفتح، فتح مکہ کے ساتھ. اب بعض روایت میں وہو بمکہ، اور آپ کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. گویا حضرت جابر نے زمان اور مکان دونوں کی وضاحت فرما دی کہ یہ بات کہاں کہی تھی آپ نے؟ مکے میں کہی تھی. اور کب کہی تھی؟ فتح مکہ کے دن کہی تھی، جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں. تو جگہ ہو گئی متعین کہ مکہ، اور کب کہا تھا؟ فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری رمضان کے اندر. کیا کہا آپ نے؟ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسود. بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی بیع کو حرام کیا. خمر کہتے ہیں ما خامر العقل، وہ چیز جس کو استعمال کرنے سے عقل پر پردہ پڑ جائے، آدمی کے درمیان خیر و شر کی تمیز نہ رہے، آدمی کی چال میں لڑکھڑاہٹ آ جائے، زمین آسمان اس کو ناچتے ہوئے نظر آئے، اول فول بکے، لیکن نہ مستی اور طرب کے نام پر. اب ایک شخص ہے جس کو آپ سن کرنے کے لیے، آپریشن کرنے کے لیے اس کو دیا جاتا ہے انجیکشن دے کر کے آپ نے اس کو بے ہوش کر دیا، کچھ نہیں ہے اس کو. تو بے ہوشی، ہر بے ہوشی خمر اور شراب نہیں ہے. وہ چیز جس کو استعمال کر کے، چاہے لیکوڈ کی شکل میں ہو، ٹیبلیٹ کی شکل میں ہو، انجیکشن کی شکل میں ہو، سونگھنے کی شکل میں ہو، چکھنے کی شکل میں ہو، کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد آدمی کے اندر مستی اور طرب آ جائے، سمجھے کہ وہ بادشاہ ہے، اور خوب مستی اور لذت اور سرور کا اظہار کر رہا ہے. لگ رہا ہے کہ وہ آج کی رات کا بادشاہ ہے، ہاتھی کی طرح جھول رہا ہے، جھوم رہا ہے. بولو شہر کی کیا قیمت ہے، حیدرآباد کی کیا قیمت ہے، بولو میں پہ ادا کر دیتا ہوں. اس طریقے سے تو مستی اور لذت کے طور پر جو استعمال کی جائے اور عقل پر پردہ پڑ جائے، خیر و شر کی تمیز ہو جائے، یا حنفیہ نے کہا کہ صاحب اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ آ جائے، تو سمجھ لو کہ وہ خمر ہے.
मा खामर अल अक्ल, इसी से खिमार आता है, दुपट्टा ओढ़नी जो सर और चेहरे को छिपाती है, जिसको औरत घूंघट करती है और सीने तक नीचे तक लाती है। और नबी साहब ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, हर नशा आवर चीज खम्र है, व कुल्लु खमरिन हराम, कुल्लु मुस्किरिन हराम। आप फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, सिर्फ अंगूर की शराब नहीं, सिर्फ खजूर की शराब नहीं, जो भी चीज हो, जिस फॉर्म में हो, अगर निशात और लज्जत और तरब के लिए आदमी उसको बस्ती के लिए पीता है और नशा आता है उस पर, वो चीज हराम, चाहे वो खजूर की हो, अंगूर की हो, जौ की हो, गेहूं से हो, चावल से बने, स्पिरिट से बने, जिस चीज से भी बनती हो, जो जिस शक्ल में भी हो, वो हराम है। हर रमा भाई अलखम उम्मुल खबाइस कहा गया। आदमी इसको जब पीता है और अक्ल से दीवाना होता है, पैदल हो जाता है, तो फिर उसको खैर शर की तमीज नहीं होती कि माँ कौन है, बीवी कौन है। जब नशे में एकदम चूर हो तो नौजुबिल्लाह हो सकता है कि अपनी मुहर्रमात के साथ भी ज़िनाकारी करे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ऐसे कई वाकयात। चलिए, वल मैतत, और अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया मुर्दार को। मुर्दार वो जानवर है जो गैर शरई तरीके पर ज़बह करने के नतीजे में, या ये कह लीजिए कि जिसकी मौत शरई तरीका के बगैर, शरई तरीका पर ज़बह करने के बगैर, यानी जिस जानवर की मौत बगैर ज़कातिन शरईया, शरई तौर पर ज़बह करने के सिवा कोई किसी दूसरी शक्ल में हो। मिसाल के तौर पर वो अपनी मौत आप मर गया, कोई बीमारी आई मर गया, चलो भाई किसी ने ज़बह तो किया लेकिन गैर शरई तरीके पर किया, झटके से उसको मार डाला, करंट लगा करके उसको बिल्कुल बेजान कर दिया, उसके बाद उसकी गुटियां बना डाली। या साहब चलो मुशरिक ने उसको ज़बह किया, वसनी ने, बुत परस्त ने ज़बह किया। या ऐसी चीज है कि साहब वो गैर माकुलुल्लाह में, उसको शरई तौर पर भी अगर कोई ज़बह करे, पालतू गधे को कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ज़बह करे, तो भी वो हराम ही रहेगा, क्योंकि उसका खाना हराम है। तो ये सब मुर्दार की गिनती में आएगा। लेकिन जो जानवर के हलाल है और हमने शरई तरीके पर ज़बह किया है, कि ज़बह करने वाला मुसलमान है, बिस्मिल्लाह किया है उसने, और उसकी रगों को काटा है, जो शरई ज़बह होता है, तब वो फिर मैता नहीं। इसके अलावा जो भी शक्ल होगी वो सब मैता ही। चलिए, तो मुर्दार हराम। वल खिंजीर, और जो खिंजीर जो नजिसुल ऐन है, जो गलाज़त ही खाता है, सड़ी गली चीजें खाता है और बिल्कुल बेहया होता है और बेगैरत होता है, और जो लोग खाने वाले हैं उनके गोश्त का असर उनकी शख्सियतों पर भी पड़ता है, वो भी बेगैरत होते हैं, बेहया होते हैं, दयूस होते हैं जो लोग खिंजीर खाते हैं। वल असनाम, और बुतों को बेचने से, बुतों की बेचने से, बुत सनम मा युअबदु मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसकी परस्तिश किया, कोई पेड़ है वही पूजा जा रहा है, उस पेड़ को नहीं बेच सकते, हम नहीं खरीद सकते, मगर ये कि उस बुत का इजाला मुमकिन ना हो जब तक कि खरीद करके उसको काट करके फेंकना है। जो पुजारी है वो ऐसे नहीं उसको हटाएंगे, वो मजबूरी है। चल, या वो जो किसी की शक्ल पर तराशा हुआ है, मुजस्समा है, उसको तराश रहे, बेच रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब आप देखिए कि शराब ये अक्ल इंसानी को फासिद करती है, जिस अक्ल की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरी मखलूकात पर फजीलत बख्शी है। अक्ल जैसी नेमत से आदमी महरूम रहता है, माल तो जाया होता ही है, अक्ल भी जाया होती है, सेहत कई तरह की बीमारियों से दो चार होता है। मुर्दार और खिंजीर खाने से जिस्म के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं। वल असनाम, और बुत जो गैरुल्लाह परस्ती जिसका जो जरिया है, वो हमारे लिए तौहीद के मनाफी है, दीन इस्लाम के मनाफी है, तो यहाँ दीन हमारा बिगड़ रहा है। सूअर और मुर्दार खाने से जिस्म बिगड़ रहा है, शराब पीने से अक्ल बिगड़ रही है। तो अक्ल की हिफाजत, जिस्म की हिफाजत, दीन की हिफाजत, इसी तरीके से इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए ज़िना को इस्लाम ने हराम किया, इंसानी जान की हिफाजत के लिए कत्ल नाहक को हराम किया। ये सब जो ज़रूरत खमसा है, जिसके हिफाजत के लिए पूरी इस्लामी तालीमात है, उनमें से 3 चीजों का जिक्र यहाँ पर आता है।
تو فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے خمر کی بے کو حرام کیا. بے کا مسئلہ ہے, یاد رکھیے گا, سیاق جو ہے کس چیز کے مسئلے میں ذکر آ رہا ہے؟ بے کے, کہ خمر کی بے حرام, میتا کی بے حرام, خنزیر کی بے حرام, اور سلم بت کی بے حرام. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ, صحابہ اسی طریقے سے خطاب کرتے تھے ادب کے ساتھ, یا رسول اللہ. وہ جو دیہاتی کچھ آتے تھے اجٹ جاہل, وہ کہتے تھے یا محمد یا محمد یا محمد کر کے پکارتے تھے, جو دیہاتی ہوتے تھے. ورنہ صحابہ اکرام یا رسول اللہ کہتے تھے. کہا یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتہ, ارأیت شحوم المیتہ, آپ کا کیا خیال ہے, یا مجھے بتائیں مردار کی چربی کے تعلق سے, کہ مردار کی چربی ہم بیچ سکتے ہیں کہ. یہ خیال کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ چربی بہت فائدے کی, آگے اس کے فائدے گنا رہے. فإنه یطلی بها السفن, چربی کو پگھلا کر کے کشتیوں پر تلا کرتے ہیں, پالش کرتے ہیں. جو تختے کشتیوں پر تختہ ہوتا ہے نا بھائی لکڑی کا, اس کو پینٹ کرتے ہیں, اور تختوں کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں پگھلا کر کے اس کو چربی کو ڈالتے ہیں, وہ سخت طریقے سے پکڑ لیتی ہے. اور تختے کے اوپر بھی, لکڑی کے اوپر بھی اس کو پینٹ کرتے ہیں, سائڈ سے بھی کرتے ہیں, تاکہ جو حصہ پانی میں جائے گا تو پانی اور لکڑی کے درمیان یہ چربی جو ہے وہ ہاری رکاوٹ بنے گی, اور اس طریقے سے کشتی سڑے گی نہیں, اس کی لکڑی سڑے گی گلے گی نہیں. تو اس کا بڑا فائدہ ہے کہ ہم اس سے کشتیوں میں تلا کا کام کرتے ہیں, روغن کرتے ہیں, مالش کرتے ہیں, اس کو لگاتے ہیں, پینٹ کرتے ہیں. وَيُطَحَّنُ بِهَا الْجُلُودُ, اور چمڑوں کو دبا کر دینے کے بعد اس چربی کا ہم استعمال کرتے ہیں. وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ, اور لوگ چربی کو پگھلا کر کے چراغ جلاتے ہیں, روشنی حاصل کرتے ہیں, مصباح, چراغ. پہلے اب آپ لوگوں نے دیکھا ہے, اب جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, ہم نے بھی اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ وہ ایک برتن ہوتا تھا, اس کے اندر تیل ڈال دیتے تھے, کیروسین آئل دیتے تھے, یا کوئی دوسرا بھی تیل آپ ڈالتے, اس کے اندر ایک کپڑے کو کی بتی بناتے تھے, فتیلہ جس کو کہتے ہیں, یا فلیتا, سمجھا کہ نہیں, تو فتیلہ کو اس میں ڈال دیا, یا فلیتا کو, سمجھا کہ نہیں, اور اس کے ایک سرے کو اس میں تیل میں ڈبا دیا, اور اوپر کے سرے میں آگ لگا دیا, اور اس طریقے سے وہ گھر میں روشنی کرتا تھا. ڈبیا کہتے تھے اس کو, ہمارے یہاں چھوٹا سا ہوتا تھا. بعد میں تھوڑی سی اور ترقی ہوئی تو لالٹین جس کو لالٹرن کہتے ہیں, اس کی شکل آئی, اس کے اندر بھی ڈبہ ہے, اس پہ تیل ڈالتے ہیں کیروسین آئل, اور اس کے اندر بھی اس کا فتیلہ ہوتا ہے, اس پہ آگ لگایا, شیشہ چڑھایا تو اس کی روشنی کچھ اور بڑھی, لالٹین جو ہوتا. اب اس کے بعد یہ بجلی آیا ہے. تو اس طریقے سے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو تیل بنا کر کے چراغ جلاتے ہیں اور روشنی گھر میں کرتے ہیں. تو ان فوائد کے پیش نظر کیا یہ جو حرام ہے جس کا استعمال کرنا, کیا ہم اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت لے سکتے ہیں؟ فائدے کے پیش نظر, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی فتح مکے کے دن کہ مکے سے کوئی گھاس نہیں کاٹی جائے گی, سوکھی یا ہری گھاس نہیں کاٹی جا سکتی ہے, درخت نہیں کاٹے جا سکتے ہیں, جھاڑدار کانٹے دار درخت. تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا یا رسول اللہ, لیکن ازخر نامی جو گھاس ہے جس کے پتے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں, تھوڑا ڈنٹل بھی ہوتا ہے, پتے چوڑے ہوتے ہیں, وہ ہمارے گھر کے چھانے میں, قبروں میں بچھانے کے لیے, اور لوہاروں اور سناروں کو گھٹی میں سلگانے کے کام آتے ہیں. فائدے کے پیش نظر آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. تو آپ نے کہا چلو الا الازخر, سوائے اس کے گھاس کے کہ اس کو مکے میں کاٹ سکتے ہو حدود حرم کے اندر. اسی طریقے سے صحابہ نے یہ کب پوچھا کہ فوائد کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چربی کی بیع کو جائز قرار دیں؟ آپ نے فرمایا لا هو حرام, وہ حرام ہے. کون چیز حرام ہے؟ استعمال یا بیچنا. تو کچھ لوگوں نے کہا استعمال نہیں, سیاق ہے بیع کے سلسلے میں, ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر وحرم بیع المیتہ, حرام کیا ہے بیع کو. تو آپ نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے, یعنی بیع نہیں کر سکتے آپ, اور اس کی قیمت کو آپ دوسرے فارم میں کھا نہیں سکتے. چاول لے لیا, غلہ لے لیا, کہا ہم نے چربی کہاں کھائی, مردار کی چربی کہاں کھائی, ہم نے تو اس کو بیچ کر کے پیسہ لیا. پیسہ, یہ ہیلا ساز قوم یہودیوں کی, یہ مکار قوم یہودیوں کی. لیکن اگر کوئی اپنی مردار کی چربی کو نکال لے, اس کو پگھلا کر کے اگر وہ اپنے تلا کا کام لیتا ہے, یا اسی طریقے سے چراغ جلاتا ہے, چمڑے میں استعمال کرتا ہے, جائز ہے. تو کھانا حرام ہے, اور جس چیز کا اللہ نے کھانا حرام کیا اس کا بیع کر کے دوسرے فارم میں لے کر کے اس کو استعمال کرنا حرام ہے. لیکن استعمال حلال ہے, کیونکہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم چراغ جلاتے ہیں, ہم کشتیوں میں تلا کا کام لیتے ہیں, اور ہم چمڑے میں لگاتے ہیں, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مت کرو.
انہوں نے پوچھا کہ ان فوائد کی خاطر کیا بیچ سکتے ہیں، پیسہ لے سکتے ہیں، ارن کر سکتے ہیں، منی ارن کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا لا ہو حرام، اور پھر آپ نے فرمایا اسی وقت میں کہ قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود کو ہلاک کرے۔ جب اللہ نے ان کے اوپر چربیوں کو حرام کیا تو جملو ہو، انہوں نے چربیوں کو پگھلایا اور تیل کی شکل میں لا کر کے اس کو لکوڈ کی شکل میں اس کو بیچ دیا اور پھر اس کی قیمت کو کھایا۔ تو یہ ہیلا سازی کی انہوں نے، تم بھی کیا وہی ہیلا سازی کرتے ہو؟ جیسے اللہ نے ان کے یہاں سنیچر کے دن شکار کو حرام کیا اور آزمائش دیکھی، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی آزمائش کرتا ہے تو اس کی کیسی پکڑ کرتا ہے۔ سنیچر کے دن ہی سطح آپ پر مچھلیاں آتی تھی، بقیہ دن میں وہ ایسی تہنشی ہو جاتی تھی کہ ڈھونڈنے سے بھی، جال ڈالنے سے بھی ایک چھوٹی سی مچھلی بھی ہاتھ نہیں ان کو لگتی تھی۔ تو للچاتی ہوئی مچھلیاں سنیچر کو آتی تھی، کتنے دن صبر کرتے۔ جب صبر کا پیمانہ چھلک گیا تو انہوں نے چل بازی کرنی شروع کی کہ جمعہ کے دن جال ڈال دیا، سنیچر کے دن مچھلی پھنس گئی، یا کسی گڑھے میں پانی اتار دیا تاکہ وہ پانی کے بہاؤ پر مچھلیاں آ جائے، اور اس کو جب آ گیا تو پھر گڑھے کا منہ بند کر دیا اور اتوار کے دن شکار کر لیا اس سے۔ جال ڈالے ہوئے، جال میں مچھلیاں پھنس گئی ہیں، سنیچر کے دن تماشا دیکھتے رہے، اور جیسے ہی سنیچر کا دن ختم ہوا بس اس کو جال کھینچا اور مچھلی کے شکار کی۔ لوگوں نے منع کیا، دو گروپ ہو گیا، ایک منع کرتے کرتے تھک ہار کر کے اس میں اپنی راہ لے لی، اور ایک گروپ مسلسل شکار پہ رہا اور ایک گروپ مسلسل ان کو دعوت کرتا رہا کہ بھائی باز آ جاؤ، یہ مکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ظالموں کو ہلاک کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نصیحت کرنے والے جو تھے وہ بھی بچ گئے، اور جو نصیحت کرتے کرتے تنگ آ کر کے ان سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی تھی وہ بھی بچ گئے۔ یہ جو ظالم تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور کس شکل میں آئے؟ بندر کی شکل، کیونکہ انہوں نے دیکھیے جو شکل اختیار کی تھی وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ سنیچر کو شکار نہیں کیا، ممنوع کام نہیں کیا، حرام کام نہیں کیا، لیکن حرام ہی ہے۔ جیسے کہ بندر، جانوروں میں سب سے زیادہ مشابہ انسان کے بندر ہی ہے، حالانکہ وہ بندر انسان نہیں ہے، وہ اس کی ایک الگ مخلوق ہے، انسان ایک الگ مخلوق ہے۔ وہ جو ڈارون کا نظریہ ہے وہی ڈارون ہے، اس کے ہم نوا بندر سے اور کیڑے سے بندر بنے ہو اور بندر سے انسان بنے ہو۔ ہم نے کبھی اپنے لیے اس کو درست نہیں کیا، اللہ نے انسان کو انسان بنایا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقل اتارنے والا اور انسان کی شکل سے مشابہ قریب تر یہ بندر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو شکل اختیار کی تھی وہ قریب تر شکل تھی جواز کی، لیکن ایکچولی وہ حرام شکل تھی۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تیل بنا کے بیچا ہے اور چربی تھوڑی کھا رہے ہیں، پیسے سے غلہ خرید کے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، لا ہو حرام۔ چلیے تفصیل سے بات ہو گئی۔ ایک حدیث اور ہے جس کو ہم لیتے ہیں، کیونکہ ایک باب ہے باب السلم، اس کے اندر ایک ہی حدیث لے کر کے آئے، اس کے بعد پھر شروط پھر بے کا ذکر آئے گا، تو ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ یہ سلم یا سلف دونوں ایک ہی معنی میں۔ سلم یہ اصطلاح ہے حجاز کی، اور سلف یہ اصطلاح ہے عراقیوں کی۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ قیمت ایڈوانس اور سامان بعد میں، مبی بعد میں، جو خریدا گیا ہے وہ ابھی نہیں، بعد میں ایک مدت مقررہ پر پیمنٹ وہ دے گا، اور ہم نے قیمت پہلے دی۔ گویا خریدار نے ایڈوانس میں پیسہ دے دیا اور سامان اپنی صفتوں کے ساتھ وقت مقرر پر آپ کے حوالے کرے گا۔ تو اسی لیے اس کو سلم کہتے ہیں، تسلیم سے ہے، یعنی تسلیم الثمن، قیمت کو حوالے کر دینا فی المجلس، ہمارے اور ہمارے سامنے والے کے درمیان جو معاملہ ہو رہا ہے، ہم نے قیمت اسی مجلس میں اس کو دے دی، اور اس میں کہا کہ میاں صاحب جو چیز آپ کو لینی ہے وہ ہم 2 مہینے کے بعد دیں گے، اور اس کی یہ شکل ہوگی، یہ شکل ہوگی، یہ شکل ہوگی، یہ صفت ہوگی، یہ صفت ہوگی۔ گویا وہ چیز اپنی تمام صفتوں کے ساتھ ایسی منضبط ہو کہ کنفیوژن ہونے کا مسئلہ نہ، کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہوتا۔ تو اسی کو سلم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مدینے والے جو باغ والے ہوتے تھے نا، وہ جاتے تھے پیسے والوں کے پاس، کہتے تھے کہ باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے ہم کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، پھل ابھی باغ میں نہیں ہوتا لیکن پیداوار ہوگی انشاءاللہ، تو آپ ایسا کیجئے کہ مثال کے طور پر 1 درہم کلو کے حساب سے ہم آپ کو کھجور اور فلاں کوالٹی اجوا کھجور، آپ کی مدینے کی کھجور اجوا، وہ آپ کو 1 درہم کلو کے حساب سے یا کلو 1 درہم کے حساب سے ہم آپ کو دیں گے جب پھل آئے گا۔ مثال کے طور پر یہ اگست میں پھل لگتا ہے اور وہ سپٹمبر نہیں اکتوبر کی 30 تاریخ سے لے کر کے
नवंबर की 15 तारीख तक मिसाल के तौर पर वो आपको 1 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान पूछता है, हम 15 नवंबर को आपको पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचाना है, तुम्हारे घर पर पहुंचाना है तो ठीक है, घर पर पहुंचा देंगे। ये सारी शर्त हो गई। किस भाव से क्या देंगे, कौन सी क्वालिटी देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे, ये तमाम चीजें मुतय्यन हो गई, तमाम शुरूत लिख लिए गए, कीमत लिख दी गई, वजन लिख दिया गया। ये ही इसी को कहते हैं सलम और सलम, कीमत एडवांस और सामान मबी बाद में। मुद्दत मुतय्यन होनी चाहिए, जो चीज दे रहे हैं उसका वजन या उसका अगर नापने वाली चीज है तो उसका नपना, और नाप को भी नपने को भी वजन कर लीजिए कि कैसो ml आता है या कैसो ग्राम, कितना 100 ग्राम उसके अंदर आता है, ताकि अगर वो नपना जाया हो जाए तो आपके पास वजन लिखा हुआ हो कि भाई लाओ ऐसा नपना जिसके अंदर 600 ग्राम आ जाता हो। बहरहाल तो इस तरीके से पूरे तरीके से उसको मुंजबित करना है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो खजूर की शक्ल हो या मुनक्के की शक्ल हो, आते थे मजदूर लोग या किसान लोग और पैसा ले जाते थे। ये जो शक्ल है ये आप समझ लीजिए कि ये हराम रिबा की अल्टरनेट शक्ल, से हराम रिबा से बचने की बेहतरीन शक्ल है, उसका मुतबादिल अल्टरनेट। उससे फायदा क्या है, हम पैसा दे रहे हैं, वो अजवा जो 2 दिरहम किलो मिलेगा उस वक्त, आज हमसे एडवांस कीमत ले रहा है तो 1 दिरहम देने पर राजी, और जो बेचेगा अजवा उसको फायदा ये हो रहा है कि कीमत एडवांस मिल रही है, जिससे उसको बाग वगैरह में और अपनी जरूरत में पैसा खर्च करने की सहूलत हो रही है। तो बाये को सहूलत पैसा पा करके हो रही है और हमको एडवांस देने की सहूलत ये हो रही है कि साहब हमको सामान सस्ता मिल रहा है। तो चाहे वो नापने और तोलने वाली चीज हो या इसी पर कयास कर लीजिए, हर उस चीज को जिसकी कीमत एडवांस दी जाए, सामान बाद में दिया जाए, और सामान की शक्ल औसाफ की सूरत में डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं इतना कुछ वाज़ेह क्लियर हो कि बाद में झगड़ा नहीं हो। अभी फ्लैट देंगे, अभी बिल्डिंग खड़ी होनी है मिसाल के तौर पर, अभी जो कोई फ्लैट लेगा सड़क की तरफ से लेगा या पीछे के हिस्से से लेगा, ये इतने बाई इतने का कमरा होगा, 3 कमरे होंगे, उसमें इतना बाई इतना का हॉल होगा, उसमें एक मास्टर रूम होगा, एक लेट्रिन कॉमन होगी, बाथरूम, और इसी तरीके से किचन होगा, सारी कुछ चीजें, डोर की शक्ल साइज ये होगी, खिड़कियां इस साइज की होंगी, पूरा सब कुछ क्लियर अगर कर दिया जाए। फायदा ये होता है कि अगर अभी हम लेंगे फ्लैट, पैसा एडवांस में देंगे या कुछ एक बड़ी रकम देंगे, फिर एक दूसरी किस्त वो लेगा, तो इस तरीके से वो 25 लाख रुपए में हमको अभी मिल रहा है, लेकिन जब वही फ्लैट बन के तैयार हो जाएगा तो 40 लाख में मिलेगा। हमारा फायदा ये हो रहा है कि साहब हमने वो दे दिया है, और उसको ये फायदा हो रहा है कि अभी कंस्ट्रक्शन में उसको आसानी हो जाएगी, क्योंकि 6 मंजिला बिल्डिंग बनाने में उसको 5 करोड़ चाहिए, इतना उसके पास है नहीं। तो इसी तरीके से अब प्रॉपर्टी का मामला है, इसी तरीके से किसी कल पुर्जे कारखाने से आप कोई चीज दे रहे हैं, भाई उसको ये बैग चाहिए, इस तरह का 1000 बैग चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसमें चमड़ा 1 नंबर होना चाहिए, जिप इस तरह की लगी होनी चाहिए, इसमें ये पॉकेट होनी चाहिए, ये पॉकेट होनी चाहिए, उसमें कैरी करने के लिए उसके अंदर वो लगा हुआ होना चाहिए फीता जो हम गर्दन में लटका सके, सारी कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से कोई भी चीज डार्क न रहे। तो अगर इस तरह की चीजें करती हैं तो सनत व हिरफत के बाब में हो या इस्तिस्मार की शक्ल में हो, किसी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को आप खड़ा कर रहे हैं, या जमीन के गल्ले की शक्ल में हो कि साहब खेती करने वालों को आपने दे दिया कि साहब चलो तुम खेती करो, 50 एकड़ में जितने पैसे लगेंगे वो मैं देता हूँ और उसकी पैदावार से मुझको इस भाव से दे दोगे। तो उलमा ने कहा है कि हर वो चीज जिसकी सिफतों से शय को मुंजबित कर दिया जाए और बाय और मुश्तरी में इख्तिलाफ ना हो, और वजन मालूम हो, कैल मालूम हो, अदद मालूम हो, गज मालूम हो, और स्क्वायर फीट मालूम हो, और कमरे की तादाद मालूम हो, और उसमें कौन सा ग्रेनाइट इस्तेमाल होना है और किस तरह की चीजें होनी है, वो सारी चीजें अगर तफसील के साथ बता दी जाए तो आदमी एडवांस देगा और सामान एक मुद्दत मुकर्रर पर जो वक्त मुकर्रर किया है उस वक्त पे देगा। तो इस तरीके से आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कम कीमत में सामान लेता है और बहुत सारे मामलात में आदमी तिजारत को फरोग दे सकता है और सूदी कारोबार से या सूद पर कर्ज लेने से बच सकता है। बहरहाल तो उसमें ये सूरत हुई अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है। अच्छा, इस सिलसिले में बता दें कि दलील भी है,
حضرت خود عبداللہ بن عباس دلیل پکڑتے تھے، استدلال کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر کسی کو قرض دیتے ہو ایک مدت کے لیے تو اس کو لکھ لو. گویا کہ یہ جو ہم ایڈوانس میں پیسہ دے رہے ہیں، یہ سمن دے رہے ہیں، ایک مدت کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کو لکھنے کا حکم ہوا نا، تو چاہے قرض کی شکل میں ہو یا ایڈوانس قیمت کی شکل میں، اس کو لکھ لو. اس آیت سے حضرت عبداللہ بن عباس استدلال کرتے تھے بیع سلم کے جواز پر، اور حدیث تو یہاں سامنے ہے. یہ شکل جاہلیت میں بھی تھی بیع سلم کی، لیکن اسلام نے اس کو تھوڑا سا منضبط کیا، اس کی تہذیب کیا، اس شکل کو قاعدے اور ضابطے سے محدود کر دیا تاکہ جو پہلے جھگڑے ہوتے تھے جاہلیت میں وہ ختم ہو جائے. تو اسلام نے گویا کہ اس کو بہت ہی واضح انداز پر اور کچھ شرطوں کے ساتھ اس کو باقی رکھا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ امت کا اتفاق ہے بیع سلم کے جواز پر، اور قیاس اور رائے بھی کہتی ہے کہ اس سے بائع اور مشتری دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے. مشتری ایڈوانس پیسہ دے کر کے سامان سستا لے رہا ہے، اور بائع کو جو بیچے گا اس کو قرض لے کر کے کھیتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سودی قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پیسہ اس نے دیا اور وہ زمین کر رہا ہے اور پیداوار آپ کو دے دے گا. اچھا، غالب گمان ہو کہ وہ پیداوار دے دے گا، ضروری نہیں کہ اس کے پاس زمین ہو. اب تو یہاں ایک ہی حدیث لے کر آئے ہیں، دوسری جو کتابیں آپ پڑھیں گے حدیث کی تو اس کے اندر تفصیلات ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کھیت ہے کہ نہیں، باغ ہے کہ نہیں، وہ کہاں سے لا کر دے گا وہ جانے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ مزارع اور مساقات کرتا ہو، کسی کا باغ دیکھ ریکھ کرتا ہو، اس پہ پانی پٹاتا ہو، دوا چھڑکتا ہو، اور آدھی پیداوار اس کے اور باغ والے کے درمیان بڑھتی ہو، یا جس گیہوں پر آپ نے ایڈوانس دیا ہے وہ کھیتی کرتا ہو، کسی کی بٹائی پہ کھیتی کرتا ہو، مزارع جس کو کہتے ہیں، زمین آپ کی ہے، محنت اس کی ہے. تو اب تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے دیہاتوں کے اندر کہ صاحب جو زمین والا ہے اس کے پاس غلہ کب آتا ہے، جو کھیتی کرتے ہیں دوسرے کی اس کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کے پاس 20 کنٹل 25 کنٹل گیہوں ہوتا ہے، ہمارے پاس 5 کنٹل 7 کنٹل آتا ہے. وہ مزدور جو ہمارا کھیت ہے یا ہم جیسے لوگوں کا کھیت کرتا ہے اس کے پاس غلے زیادہ ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ وہ باغ کا مالک ہو، کھیت کا مالک ہو. سمجھا گیا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہم یسلفون فی الثمار السنہ وسنتین. یہ سلف کے معنی ایڈوانس، سلف کہتے ہیں ایڈوانس کو، سلف صالحین جو ہم سے پہلے گزرے، تو پہلے پیسہ دے دیا. اسی سے سلم بھی کہتے ہیں تسلیم سے، یعنی مجلس میں قیمت حوالے کر دینا. اسی مجلس میں جس مجلس میں تمام شرائط طے ہو رہی ہے قیمت آپ کو دے دینا، یہ نہیں کہ آج ہی اگریمنٹ کرو کل پیسہ دو گے، نہیں، اسی مجلس میں قیمت دینا. اور مبی جو سامان خرید رہے ہو جس کا ایڈوانس دے رہے ہو وہ اس مجلس میں نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو پھر وہ سلم ہوگا ہی. سلم کے لیے ہر حال میں مبی ادھار رہے گی، بعد میں چل کے دے گا. تو مدینہ والے پھلوں میں سلف کیا کرتے تھے، ایڈوانس پیسہ دیا کرتے تھے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سالوں کے. آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. من اسلف فی شیء، کسی چیز میں اگر ایڈوانس دیتے ہو، فلیسلف فی کیل معلوم، تو جس ناپ سے لینا ہے، جو نپنا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، وزن معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کلو کتنا کنٹل کس بھاؤ سے، الی اجل معلوم، مدت معلوم ہونی چاہیے کہ کب پیمنٹ ہوگا، یا وہ غلہ کب دو گے، پھل کب دو گے، بلڈنگ کب حوالے کرو گے. چلو بلڈنگ کی بنانے کی تاخیر میں تھوڑی مہینے 2 مہینے کی تاخیر ہوتی ہے تو ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میٹیریل نہ ملے، مزدور نہ ملے، کچھ کرائسس ہے. لیکن اگر آپ 6 مہینہ تاخیر کرو گے تو ایک اس بات کی بھی اگریمنٹ ہو گئی، 1 مہینہ اگر آپ دیر کیجیے گا 2 مہینہ ہارڈلی ہم ٹھہریں گے. اگر تیسرے مہینے میں آپ نے ہینڈ اوور مکان نہیں کیا تو ہم کرائے کے مکان میں رہتے 20,000 روپے منتھلی آپ کو دینا پڑے گا. ہم 1-2 مہینہ تو انتظار کر لیں گے. تو اس طریقے سے آپ شرط لگا سکتے ہیں، بھائی یہ پروڈکشن جو آپ کر کے دیں گے ہمیں بیگ کب تک دیں گے، 16 اگست کو دیں گے. نہیں ہم کو 15 کو چاہیے، نہیں ٹھیک ہے 14 کو ہم دے دیں گے، ایک دم بالکل 15 کو، مگر ہر حال میں 10 بجے ہم کو ملنا ہی چاہیے. اگر 14 کو نہیں دیا تو 15 کو ملے گا، نہیں ملے گا تو تمہاری قیمت سے اتنا کٹ جائے گا. چلیے شرط لگائیے. تو بہرحال اگر کہیے گا کہ سال پھل نہیں آیا، کھجور نہیں آئی، تو اگلے سال کے لیے اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے انتظار کیجیے، اگلے سال دے گا اسی شرط کے مطابق، اور نہیں تو آپ کا پیسہ واپس پڑے گا. چلیے ہم سمجھتے ہیں بات واضح ہو گئی. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جزاک اللہ خیرن شیخ. وإياكم. ایک پھل ہو لیکن بالکل مختلف جنس یا اسپیسی ہو، جیسا اجوا اور زاہدی، جن کی قیمتوں میں مثلا 10 گنا کا فرق ہو،
تب بھی کیا مثلاً بھی مثلاً لازم ہو گیا؟ بالکل 100%. اگر آپ کے پاس سستا کھجور ہے اور مہنگا کھجور کے عوض بیچ رہے ہیں تو برابر ہی بیچنا ہوگا. آپ کہیے کہ نہیں جا کر کے اس کو بیچ کر کے آؤ, 50 ریال کلو دیتے ہیں ہم اجوا, اور یہ دوسرا کھجور 15 ریال کلو ہے. 3 کلو کے بدلے میں 1 کلو آتا ہے, 3 کلو جا کر کے بیچ کر آؤ, ریال لے کر کے آؤ, پھر خریدو. لیکن اگر 15 ریال کا کھجور دو گے اور ادھر سے 50 ریال کا کھجور اگر بدلے میں لو گے تو مثلاً بے مثلاً یدن بھی یدن, ہاتھوں ہاتھ اور برابر لینا. جی, اس میں ایک اضافت ہے شیخ بھائی نے سوال کیا تھا کہ مثلاً کوالٹی ہی نہیں لیکن پوری اسپیسی ہی بدل گئی. مثلاً ایک چھوٹی لال کشمش ہے اور اس کے بدلے بڑا کالا منقع ہے. نہیں کچھ بھی نہیں, وہ منقع کشمش ایک ہی شکل ہے, ایک ہی جنس ہے, ایک ہی صنف, جی چاول ایک ہی, کھجور ایک ہی صنف ہے, منقع ایک ہی صنف. اگر منقع ہو کھجور ہو تو آپ جیسے چاہو بیچو, چاول ہے گیہوں ہے جیسے چاہو بیچو. ٹورسٹ کو جو گائیڈ ہے شیخ, مطلب ڈرائیور وغیرہ جو بھی ہے, الگ الگ دکانوں پہ لے کے جاتے شیخ جب ٹورسٹ آتے, اور لے جا کے بولتے کہ اونر سے کمیشن لیتے وہ لوگ, تو یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. وہ دلال ہے, ٹوٹ ہے, ان کے پاس دین اسلام نہیں ہے, ورنہ وہ شہری ہے اور باہر سے آنے والا آدمی آیا ہے. لا یبیع حاضر لباد, اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی دکان پر لے جائے اور اس کو کہے کہ یہاں سے خریدو. اگر اس جی سے وہ پوچھے کہ ہم کو دکان کا پتہ بتاؤ تو دکان کا پتہ بتائے, ورنہ وہ اگر اس کا استحصال کرتا ہے تو وہ ناجائز کمائی ہے اس کی. جس ہوٹل کے بارے میں معلوم نہ ہو وہاں کا نان ویج شرعی طریقے پر ذبح کیا ہو, وہاں کھانے کا حکم کیا ہوگا؟ غالب گمان کی بنیاد پر کیجیے, یا اس ملک کے حالات کو دیکھیے کہ یہاں کس طرح کا ذبیحہ چلتا ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے, موسٹلی دکانوں کا کیا حال ہے. تو اگر ایسا لگے کہ صاحب یہاں سب غیر اسلامی ذبیحے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہے اور پورک وغیرہ بھی چلتا ہے اور اس کو بھی یہ سرو کر دیتے ہیں, لوگوں کو کھلا دیتے ہیں سرو کرنے میں, سمجھا کہ نہیں, تو پورک بھی سرو کر دیتے ہیں, تو اس طرح کا اگر معاملہ عام مزاج ہو اس شہر کا یا اس ملک کا تو پھر نہیں کھانا چاہیے. لیکن جہاں اچھا ماحول ہے یا جہاں کے متعلق اچھا گمان ہے کہ بھائی مسلم ہوٹلس ہیں اور مسلم اچھی آبادی ہے اور وہ لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں, تو پھر وہاں کھانے میں کوئی نہیں. شیخ ویٹنری ڈاکٹر جو رہتے شیخ, جانوروں کے ڈاکٹر, تو لوگ جانوروں کے ڈاکٹر تو بن جاتے لیکن اکثریت وہاں پر کتے ہی آتے شیخ, تو اس سے رکنا چاہیے یہ پروفیشن سے, یا کیا ہے شیخ؟ نہیں, کتے کا علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں. کتے کو قتل کرنا تھوڑی جائز ہے جب تک کہ وہ کٹاہا نہ ہو, دوسرے پر حملہ آور نہ ہو. کتا ہے, بلی ہے, یا کوئی بھی غیر مأکول اللحم جانور ہے جو پالتو جانور ہے, اور اگر اس کو شرعی طور پر وہ پال رہا ہے, پالنے کا مطلب یہ کہ وہ صاحب صید ہے, شکاری آدمی ہے, یا گھر کی اور کھیت کھلیان کی حفاظت کر رہا ہے, یا اپنے کل کارخانے کی حفاظت کے لیے کتے پال رکھے ہیں, تو اس طرح کا اگر وہ بیمار پڑتا ہے ویٹنری ڈاکٹر اس کو دوا دے گا, علاج کرے گا. شیخ یہ جو باڑ وغیرہ آتی تو اس کے پروٹیکشن کے نام پہ پروٹیکشن انشورنس لینا کیسا ہے شیخ اس کا؟ انشورنس نہیں کرانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے. سیلاب میں اگر آپ کا باغ تباہ ہو گیا یا زلزلے میں باغ اکھڑ گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شکل ہے, اسی لیے اس کا کوئی انشورنس نہیں کرنا چاہیے. تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے نہ زندے کا اور نہ ہی کچھ چیزوں کا کرے, الا یہ کہ آدمی مجبور ہو کہ جب تک آپ انشورنس نہیں کراتے ہیں جب تک آپ لے نہیں سکتے. جیسے گاڑی کا مسئلہ, گاڑی آپ لے نہیں سکتے جب تک کہ انشورڈ گاڑی آپ کی نہ ہو. آپ بینیفٹ لے نہ لیں, لیکن تھرڈ پارٹی کے لیے اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر آپ انشورنس لیتے ہیں, یا کہیں ملازمت کے لیے آپ اسلامی ملک میں ہے پھر بھی وہاں ملازمت کے لیے بنیادی شرط ہے, تب ایسی صورت میں تو خیر انسان معذور ہے, مجبور ہے. لیکن اپنے کھیت, اپنے کارخانے اور یہ اور وہ سب کا جو لوگ کراتے ہیں, اور یہ کہ اگر وہ آفت ناگہانی سے ہلاک ہو گیا تو سمجھیے کہ صاحب وہ یا اس سے بڑھ کر کے قیمت انشورنس کمپنی دے رہی ہے, اور نہیں خراب ہے تو پھر بھی آپ اس کو انسٹالمنٹ دے رہے ہیں. اگر کوئی بھی خرابی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ تو مغالبہ ہے, کبھی آپ بازی ماریں گے کبھی کمپنی بازی مار رہی ہے. اب گاڑی کا پیمنٹ ہم ہر سال کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 8 سال میں 2 سال میں تو کچھ اس میں گاڑی میں خرچ وغیرہ آئی, لیکن 5 سال سے 1 روپیہ بھی میں نے انشورنس کمپنی سے مطالبہ نہیں کیا, جبکہ میں ہر سال 10,000 11,000 12,000 روپے انشورنس والے کو پیمنٹ کر رہا ہوں. تو مجبوری ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو گاڑی نہیں چلا سکتے. لیکن اس طریقے سے ہم اپنے مکان کا انشورنس کروا لیں, اپنے کھیت کھلیان کا کر لیں, اپنے باغ کا کر لیں, یہ شکل جائز. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیرن شیخ, آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ, بارک اللہ فیکم.
حیاکم. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون